يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، عقیدہ توحید پر گامزن رکھا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا موضوع پچھلے جمعہ سے ایک نئی سیریز کی شروعات ہو چکی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں۔ تو اس سیریز کا پہلا پارٹ پچھلے جمعہ کو ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں بہت ساری ضروری معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں
کہ وصیت کہتے کس کو ہیں، وصیت کا معنی و مطلب کیا ہے، وصیت اور ہبہ میں فرق کیا ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں اگر کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہے تو اس کے کتنے شرائط ہیں، اسی طرح سے وصیت کا حکم کیا ہے، وصیت کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی حرام، کبھی مکروہ اور کبھی مباح کے درجے میں ہوں گے۔ یہ کل 5 شکلیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ پھر وصیت کی شرائط کیا کیا ہیں، ایک آدمی اگر وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنے کنڈیشنز ہیں، وصیت کب کرے گا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کیسے لکھے گا، لکھنے کا طریقہ بھی ہم پچھلے جمعہ میں بیان کر چکے ہیں اور یہاں تک بات آ چکی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کا سیریز نمبر 2 پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں وصیت کے تعلق سے ضروری معلومات آپ کو دی جائیں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی وصیتیں فرمائی ہیں، صحابہ وائز کہ ایک صحابی کو کتنی وصیت کی، دوسرے صحابی کو کتنی وصیت کی، ہر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے وہ وصیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو وصیت کیسے لکھیں یہاں تک بات ہو چکی ہے۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ وصیت کی کتنے قسمیں ہیں۔ وصیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وصیت مال سے متعلق ہے اور دوسری وصیت اعمال سے متعلق ہے۔ تو یہ وصیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان مال سے متعلق وصیت کرے اور دوسری وصیت یہ ہے کہ اعمال سے متعلق وصیت کرے۔ جو وصیت مال سے متعلق ہے اس میں اس کی ایک قسم تو وہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے یا کسی کی امانتیں ہیں تو اپنی زندگی ہی میں وصیت کرنا آپ کے لیے واجب ہے، یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے یہ وصیت۔ مال سے متعلق وصیت کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائیداد میں سے 1/3 مال کی وصیت اگر کرنا چاہے کسی کے نام تو 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، یہ مال سے متعلق وصیت ہے۔ وصیت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اعمال سے متعلق وصیت۔ اعمال سے متعلق وصیت کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بعد والے اپنے وارثین کو یہ وصیت کر جائے کہ جب بھی مال کمانا اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا، مسجدیں بنوانا، یتیم خانہ بنوانا، اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی اعمال سے متعلق ایک وصیت ہے۔ اعمال سے متعلق وصیت کی سب سے جامع قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی ہی میں اپنی وارثین، اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جائے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عقیدہ توحید کے اوپر قائم و دائم رکھنا اور اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہنا، دیگر تمام عبادتیں انجام دینا، یہ اعمال سے متعلق سب سے جامع وصیت ہے۔ تو 2 وصیتیں ہمارے سامنے آئی، ایک تو یہ ہے کہ مال سے متعلق انسان وصیت کرے اور دوسرے اعمال سے متعلق وصیت کرے۔ تو ان دونوں قسموں میں سب سے عظیم وصیت کیا ہے؟ سب سے عظیم وصیت یہ ہے کہ انسان اپنے بعد اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے کہ عقیدہ توحید کے اوپر ہمیشہ لازم پکڑنا اور اس پر قائم و دائم رہنا، شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، کتاب و سنت پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اسی طرح سے تقوی کو لازم پکڑنا، نماز پڑھتے رہنا، کوئی بھی عبادت نہ چھوٹنے پائے، خیر و بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بالعموم تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ وصیت سب سے جامع وصیت ہے، اسی کو سب سے جامع وصیت کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اگر مال کی وصیت کریں 1/3 مال کی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ وصیت جو سب سے جامع وصیت ہے اس کی وصیت کوئی نہیں کرتے۔ مرنے سے پہلے کبھی وہ اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو یہ وصیت نہیں کر کے جاتے ہیں
کہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، دیکھو شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، عقیدہ توحید کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت پر چلتے رہنا، اس طرح کی وصیت کرنا اللہ رب العالمین نے بھی وصیت کی ہے۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے وصیت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 131 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی اور تمہیں بھی یہ وصیت کی، یعنی یہ تاکیدی حکم دیا کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تقوی کی وصیت کی ہے، تقوی کی اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک اور وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ تو ہر اولاد کو یہ آیت اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اور وصیت جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم، اور یہ تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح سے جب انبیاء میں سے لیں گے تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو کیا وصیت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، تمہارے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا یہ وصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب کی اپنے بیٹوں کی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی ہمیشہ اسلام کے اوپر چلتے رہنا، ہمیشہ دین کے اوپر چلتے رہنا جس دین کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ تو انبیاء اس طرح سے اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے، یہی سب سے جامع وصیت ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے، ایک شخص مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتا ہے اور اس کے تمام شرائط اگر پائے جائیں جس میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو تو جو وارثین ہیں وارثین کے اوپر اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وصیت پر عمل نہ کرے یا اس وصیت کو چھپا لے یا اس وصیت کو بدل ڈالے تو اس کا انجام اور اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا جس کی وصیت انہیں کی گئی تھی اور جنہوں نے وصیت کو بدل ڈالا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 کے اندر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، وصیت سننے کے بعد اگر کوئی شخص اس وصیت کو بدل ڈالے، اس پر عمل نہ کرے، اسے چھپا لے، اس کو بدل ڈالے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جو وصیت کو بدلتے ہیں اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وصیت کے تمام شرائط، جن شرائط کو ہم نے پچھلے جمعہ سے لے کر اب تک بیان کیے ہیں، وہ سارے کنڈیشن اگر ہیں اس وصیت میں اور اس میں کوئی شرعی مخالفت بھی نہیں ہے تو جو وارثین ہوں گے جن کو وصیت کی جا رہی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں۔ یہ وصیت کیا ہے کے تعلق سے تفصیلی گفتگو تھی۔ اب ہم چلیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں ان تمام وصیتوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے متعلق وصیتیں کی ہیں اور اعمال سے متعلق وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو آپ نے وصیت کی اس میں تمام امت بھی شامل ہے۔ جیسے کسی ایک صحابی کو اگر آپ نے چند وصیتیں کی
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے مخاطب وہ صحابی ہی تھے، بلکہ اس کے مخاطب پوری امت ہے، اور قیامت کی صبح تک آپ کی پوری امت کو اس وصیت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے متعلق جو کہ سب سے عظیم وصیت ہے، جو وصیتیں آپ نے کی ہیں، ایک ایک صحابی کے حساب سے ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی جن کو سب سے زیادہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا اپنا اپنا ایک مشغلہ تھا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالنے کے لیے مامور تھے، اسی طرح سے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشغلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے، آپ سے چمٹتے رہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ سنتے اور اچھی طرح سے یاد رکھتے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے مشغلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس صحابی کو وصیت فرمائی ہے وہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام یاد رکھیں، اسی لیے ہم اپنے موضوع کو حضرت ابو ذر غفاری سے شروع کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وصیتیں کی ہیں، ایک ایک وصیت جاننے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے کہ یہ کون سے صحابی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس زندگی کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام کیا ہے؟ ابو ذر ان کی کنیت ہے، اور قبیلے بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو غفاری کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام ابو ذر نہیں ہے، اصل نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جندب بن جنادہ ہے۔ ابو ذر غفاری کا پورا نام اور اصل نام کیا ہے؟ جندب بن جنادہ ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ کہیں جندب بن جنادہ آ جائے تو سمجھ لیجئے اس سے مراد ابو ذر غفاری ہیں، کہیں صرف ابو ذر غفاری آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ان کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے، جندب بن جنادہ جو نام ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ وہ حدیث پاک دیکھیے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ پیٹ کے بل، ایک آدمی پیٹ کے بل لیٹ جائے تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل میں لیٹا ہوا تھا، پیٹ کو نیچے کیا ہوا تھا اور اس طرح سے لیٹا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور آپ نے یہ کہا یا جنید، اے جنید انما ہذہ ضجعۃ اہل النار، اس طرح کا لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام یہاں پر لیا وہ جنیدب لیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ اس حدیث سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے پیٹ کے بل نہ لیٹے، اس طرح کا لیٹنا شریعت میں منع ہے، اور وجہ یہ بتلائی گئی کہ جہنمی اسی طرح گھسیٹ کر کے جہنم میں لائے جائیں گے، انہیں اسی طرح سے پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی صفت ہے، اسی لیے کوئی شخص اس طرح سے نہ لیٹے۔ بہت سارے احباب اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جاننے کے بعد ان کے قبیلے کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بنو غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جاہلیت کے زمانے میں قبول اسلام سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا قبیلہ، قبیلے بنو غفار کا جو مشغلہ تھا وہ راستے میں بیٹھ جاتے چھپ کر کے رات میں، اور جتنے قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان تمام قافلوں کو اس قبیلے والے لوٹا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ لوٹنے کے اوپر معمور تھے، رہزنی کے اوپر معمور تھے، اور اسی طرح سے یہی ان کا مشغلہ تھا کہ یہ باضابطہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، علم نہیں ہے، اور اس انہی کے قبیلے سے ہو کر کے بڑی بڑی شاہراہ جو ہائی وے ہے، جو ملک شام کا راستہ جانے کا ہے، یہی سے یہ راستہ گزرتا تھا۔ تو کئی دفعہ بہت سارے قبیلے والے آتے، قافلے والے آتے، مال کو لے کر کے یہ قبیلے والے اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔
یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے، تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر آدمی بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا تھا، لیکن یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کبھی بھی انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی جہاں پر بتوں کی پرستش عام بات ہے، کبھی بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتوں کی پرستش نہیں کی۔ اب اسلام کی دولت سے جب یہ مالا مال ہوتے ہیں تو بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ صحیح بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب مجھے معلوم چلا کہ مکے کے اندر ایک شخص نمودار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور یہ شروع کی بات ہے، اسی لیے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کے شروع میں جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ان میں ایک نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کے قول کے مطابق 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی اسلام شروع ہوا ہے، چند ہی ایام ہوئے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اللہ اگر کسی کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے یا کرنا چاہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا چاہے، تو کہیں پر بھی وہ شخص رہے، کیسے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھتی ہے، یہ مثال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سنا مکے کے اندر ایک شخص نمودار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لہذا میں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ، ان کے بارے میں کچھ خبر لے کر کے آؤ۔ میرے بھائی گئے، کچھ دن رہے، نبی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ہمارے پاس واپس تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ گئے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے ملاقات کی، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ کوئی تشفی بخش خبر تم نے نہیں لایا، کوئی تشفی بخش جواب تم نے نہیں دیا جو دل کو اطمینان حاصل ہو، لہذا توسا باندھا اور باندھنے کے بعد اپنی لاٹھی اٹھائی اور مکہ مکرمہ چلے آئے اور خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، زمزم کا پانی پی رہے ہیں اور خانہ کعبہ میں موجود ہیں، لیکن کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں، بس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، امید یہ ہے کہ کبھی آپ آئیں گے اور آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھا بہت دیر ہو گئی، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا لگتا ہے یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، ان سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے گھر لے گئے، لیکن کمال یہ ہے کہ پہلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے۔ پھر اگلے دن صبح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پھر خانہ کعبہ میں صبح کے وقت آئے، زمزم پی رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن کسی سے پوچھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، پوچھ بھی نہیں رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے اخیر میں تو کہا کہ اس مہمان کو یا اس مسافر کو ابھی تک منزل نہیں ملی ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا جی ہاں مجھے اب تک منزل نہیں ملی ہے، چلیے میرے ساتھ، پھر چلیے، پھر ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تب دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے ہو، اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اصل میں نے سنا ہے کہ ایک رسول، ایک نبی نمودار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے ہو، دیکھو میں بھی اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں، میرے ساتھ پیچھے تم آؤ۔ اور اس وقت مکہ کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کو پتا چلتا کہ یہ نبی سے ملنا چاہتے ہیں تو باضابطہ اس کے راستے کو وہ کفار مکہ روکا کرتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے احتیاط پر بھی
اور ابو ذر غفاری سے کہا کہ دیکھو میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں میں داخل ہو جاؤں گا تم بھی میرے پیچھے پیچھے داخل ہو جانا۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جن سے تمہارا خطرہ ہو تو میں بہانے کے طور پر دیوار سے لگ جاؤں گا اور اپنے جوتے کو ٹھیک کرنے لگوں گا، لیکن تم میرے پیچھے رکنا نہیں بلکہ تم چلتے رہنا۔ یہ احتیاط تھا، احتیاطی تدبیر کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا، لہذا چلتے رہے۔ تو داخل ہوئے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر اب تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا، جب تمہیں پتا چلے کہ میرا ظہور ہو چکا ہے تب جا کر کے تم واپس آنا، ابھی یہاں مت ٹھہرنا، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ لیکن توحید کا نشہ جب انسان کے اوپر چڑھتا ہے تو سپر پاور طاقت اس کے سر کے اوپر ہو، معاشرے کے اندر آجو بازو میں خطرناک قسم کے ظالم آدمی رہتے ہوں، جابر آدمی رہتے ہوں، جان کے خطرے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے آدمی۔ یہ سبق ہمیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ توحید کا نشہ اگر چڑھ جائے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ورنہ انگلیوں میں گنے جانے والے جنہوں نے نبی کے اوپر ایمان لایا ہو اور اس وقت مکہ کے اندر بڑے بڑے کافر موجود ہوں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا اظہار کر کے آتا ہوں خانہ کعبہ میں۔ لہٰذا وہاں سے نکلے، کفار قریش سامنے موجود ہیں، یہ توحید کا نشہ ہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام کفار سن رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ ارے یہ تو بے دین ہے، یعنی وہ اپنے دین کے حساب سے مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے، کہا کہ ارے اس بے دین کی خبر لے لو۔ کفار مکہ اٹھے اور اتنی مار ماری، صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میری جان ہی نکل جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی، اتنی زیادہ کفار مکہ نے مارا۔ ادھر سے حضرت عباس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سارے کفار مل کر کے ایک شخص کو مار رہے ہیں، تو نیچے سے جھک کر کے حضرت عباس نے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر ہیں۔ کفار مکہ سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، قبیلے بنو غفار کے ایک فرد کو تم مار رہے ہو، یاد رکھو تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے انہی کے قبیلے سے ہو کر کے گزرتا ہے، آج تم انہیں مار رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ کفار مکہ نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ پھر دوسرے دن بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی معاملہ پیش کیا، پھر مار کھانے کے باوجود بھی، اسی کو کہتے ہیں توحید کا نشہ، اسی کو کہتے ہیں توحید کا نشہ، کہ مار کھانے کے باوجود بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ باز نہیں آئے، دوسرے دن بھی خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ میں آنے کے بعد اسی طرح کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ پھر کفار مکہ نے پیٹا، پھر آ کر کے حضرت عباس نے آپ کو بچایا۔ تو اس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ایک لمبے سمے تک اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے اور ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دو باتیں اور آپ کو بتانی ہے۔ ان سے 281 حدیثیں مروی ہیں، 281 حدیثیں، یعنی ابو ذر غفاری نے جتنی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کی تعداد 281 حدیثیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وفات کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے،
اور مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. بعض اہل علم نے اس پر کلام بھی کیا ہے, لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر آپ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے سے کہا کہ یہ حسن ہے. اس روایت کو لائے ہیں کہ موت کا وقت جب قریب آیا, موت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, تو ان کے جو خادم اور اہلیہ ہیں پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے, کفن دفن کو لے کر کے پریشانی کی کیا بات ہے, انتقال کر جاؤں گا, وفات ہو جائے گی, میری جنازے کو لا کر کے راستے میں رکھ دینا, وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھ لیں گے. تو یہ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے مقام ربضہ میں. مقام ربضہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے, جہاں پر یہ رہتے تھے, یہیں پر ان کا انتقال ہوا ہے. تو دیکھیے موت کا وقت قریب آ گیا, انتقال کر گئے, ایسے ہی کفنا دفنا کر کے راستے میں جنازے رکھے ہوئے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ عراقیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے غرض سے تشریف لا رہے تھے. اسی راستے سے دیکھا کہ وہاں پر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, ایک اسی طرح سے کفن دفن میں ملبوس ایک جنازے رکھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا یہ ابو ذر ہیں. اس کے بعد اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, اور انہوں نے جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کفن دفن میں شریک ہوئے. تو اس طرح سے 32 ہجری میں مقام ربضہ میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگایا, ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی, اسی لیے سب سے بڑے ظاہر, سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار شخصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری وصیتیں کی ہیں. اب ہم وصیتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ کتنی وصیتیں ان کو کی گئی, ایک ایک کے بعد وہ وصیتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلی وصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کی گئی کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. یہ حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا, اول وقت میں نماز کی ادائیگی کرنا. جیسا کہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات بیان فرمائی. آپ نے یہ وصیت کی, کہا انہ سیکون بعدی امراء یمیتون الصلاۃ. ابو ذر سنو, میرے بعد ایسے امیر آئیں گے, میرے بعد ایسے حکام آئیں گے, میرے بعد ایسے حکمراں آئیں گے, ایسے حکومت کرنے والے آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے. یمیتون الصلاۃ, نماز کا جو اصل ٹائم ہے, جو اصل وقت ہے, اس اصل وقت سے وہ نماز کو مؤخر کر دیں گے, ایسے عمرہ آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, کہا فصلی الصلاۃ لوقتها, تو تم کیا کرنا, نماز کو اس کے اصل وقت میں پڑھ لینا. اگر کوئی امیر اور حکام آ کر کے اول وقت میں پڑھنے کے بجائے دوسرے وقت میں تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی اگر حکم دیتا ہے, تو تم کیا کرنا, اصل وقت میں جو اول وقت ہے نماز کی, اول وقت میں نماز کو تم پڑھ لینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا, اگر تم اسی درمیان وقت کے اندر نماز پڑھ لی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر تم نے ایمان کے ساتھ بھی آ کر کے نماز کو ادا کر لی تو وہ نماز تمہارے لیے کانت لکا نافلہ, تمہارے لیے نفل شمار ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ, ورنہ تم نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا. اس حدیث سے کئی ایک مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے, نماز کو مؤخر نہیں کرنا ہے, نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا, جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی عمرہ, کوئی امیر, کوئی حکام یا ائمہ جو امام مسجد ہیں, ائمہ مساجد ہیں, اگر وہ نماز کو اول وقت سے ہٹا کر دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں, کسی دوسرے وقت میں اگر پڑھتے ہیں, اول وقت میں نہیں پڑھتے, نماز میں تاخیر کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, مؤخر کر دیتے ہیں نماز کو, تو مقتدی کو یہ اجازت دی گئی ہے
کہ اول وقت میں تنہا وہ نماز پڑھ لے. اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ تنہا وہ اکیلے اول وقت میں نماز کو پڑھ لے. پھر مسجد میں اس وقت میں آئے جب جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں بھی شامل ہو جائے. یہ جماعت میں شامل ہونا ان کے لیے نفل شمار ہوگی، اور پہلی نماز جو انہوں نے اول وقت میں پڑھی ہے یہ ان کے لیے فرض شمار ہوگی. اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، پہلی نماز اس کے لیے فرض ہوگی اور دوسری نماز اس کے لیے نفل ہوگی. اس کی دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو آدمی جنہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھ کر کے آئے تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، ثم ادرک الامام لم یصلی، اور پھر تم مسجد میں آؤ اور امام نے ابھی نماز نہ پڑھائی ہے تو فصلی معہ، تو امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، فإنہا لکم نافلہ، وہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. تو یہ اس حدیث سے تیسرا مسئلہ ثابت ہوا. چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ نفل امام کے پیچھے فرض نماز بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کانا یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء الآخرہ ثم یرجع الى قومه فیصلی بهم تلک الصلاۃ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے اپنی قوم میں واپس پلٹتے اور انہیں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کرتے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل کی پہلی نماز وہ فرض نماز ہوتی تھی، اور وہی عشاء کی نماز جب آ کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو پڑھاتے تھے تو ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نمازیں فرض ہوا کرتی تھی. تو نفل امام کے پیچھے فرض نماز بھی ہو جاتی ہے. اور مسئلے ہمارے سامنے ثابت ہوئے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیجیے اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش نہیں بلکہ جی جان لگا دیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ہے، وصیت کا مطلب تاکیدی ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے متعلق تاکیدی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے. ایسے امام کے پیچھے تلاش کیجئے جہاں پر اول وقت میں نماز ہوتی ہو، جہاں پر افضل وقت میں نماز ہوتی ہو، ایسے امام کے پیچھے تلاش کیجئے، ایسی مسجدوں کو تلاش کیجئے تو انشاءاللہ اول وقت میں آپ کی نماز ہوگی. اگر کہیں پر تاخیر کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں، تاخیر کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں تو ایک آپشن یہ ہے کہ اول وقت میں آپ تنہا پڑھ لیجئے، لیکن تاخیر سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، سب سے پہلی وصیت. تو انشاءاللہ نبی کی وصیت ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی، وہ یہ کہ انسان اگر ان کے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے. جو وہ کھائے وہ اسے بھی کھلائے، جو وہ پہنے وہ اسے بھی پہنائے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، معرور بن سوید کہتے ہیں کہ روضہ کے مقام پر ہم نے حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی تو ہم نے دیکھا ایک دھاری دار چادر حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر بھی ہے اور ان کے غلام کے اوپر بھی ایک دھاری دار چادر ہے. ہم نے کہا کہ ابو ذر آپ ان دو چادروں کو ملا کر کے حلہ بنا لیتے، ایک لباس بنا لیتے تو آپ کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا. یہ عرب کے یہاں افضل بھی ہے اور چونکہ اس میں ایک کپڑے نہیں بلکہ دو کپڑے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہی دھاری دار چادر آپ کے اوپر بھی ہے، وہی دھاری دار چادر آپ کے غلام کے اوپر بھی ہے. تب جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ بیان کیا. کہا سنو، ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے ایک بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. ان کی ماں اجمیہ تھی، ان کی ماں کی وجہ سے میں نے انہیں آگ دلائی. انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر ابھی بھی لگتا ہے تمہارے اندر جاہلیت کے آثار موجود ہیں. یہ غلام اور یہ خادم جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے. فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاؤ. وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور جو تم پہنتے ہو وہ انہیں بھی پہناؤ.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی، کہا غلام اور خادم کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اگر تم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کر دیا کرو، ان کی سپورٹ کیا کرو، ان کی دست و بازو بڑھو، ان کی مدد کر دیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کی، یہ غلام اور خادم تمہارے اپنے بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ نبی سے کوئی بات سنتے تھے تو فوراً صحابہ کرام اسی وقت سے اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں تقریریں سن رہے ہیں، ہزاروں تقریریں سن رہے ہیں، لیکن عمل جو ہے زیرو کے برابر۔ صرف کہنے کے لیے یہ بات ہے، کیا بولتے ہیں جی وہ عالم صاحب، وہ مولانا کیا بولتے ہیں، بابا بابا کیا بولتے ہیں، دیکھو دیکھو یوٹیوب پر موجود ہے، اچھا لنک بھیجو، ہاں لنک بھیج دیا، دیکھو کیا بولتے ہیں، مولانا نے کیا کیسے بولا وہ تو یاد رہا لیکن کیا بولا وہ یاد نہیں رہا، اور عمل جو ہے زیرو کے برابر، نہ کے برابر۔ جبکہ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات سنتے۔ اب دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری نے ایک وصیت سنی اللہ کے نبی کی، ایک وصیت کی کہ غلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اللہ کی قسم معرور بن سوید کہتے ہیں ربضہ کے مقام پر میں نے دیکھا ایک دھاری دار چادر اپنے پہنے ہوئے ہیں تو وہی دھارے دار سیم کپڑا اپنے غلام کو بھی پہنائے ہوئے ہیں۔ اسی وقت سے عمل شروع کر دیا، انہوں نے پورا معاملہ بیان کیا۔ اس طرح کی بے شمار وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو کی ہیں وہ ایک کے بعد ایک آئیں گی۔ آج 2 وصیتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار وصیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اگلے خطبہ میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔